अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? यकीनन अपने घरों में खुशबाश होंगे, आबाद होंगे। अंकल होप की एपिसोड अपलोड हो चुकी है। बहुत ही मज़े की एपिसोड है, लास्ट में वॉच कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यू भी दीजिएगा। तो चलें आज की जुनून धड़कन की हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज की एपिसोड भी बहुत अच्छी है, आप सबके लिए इस एपिसोड में गुड न्यूज़ है। हाँ, जुनून धड़कन राइटर शहजादी पर सीज़न 3 एपिसोड नंबर 62। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब चुप चुप से थे। धड़कन सब की तरफ देखते इस इंतज़ार में थी कि कोई उससे अर्श के रिश्ते के मुतल्लिक बात करेगा, पर सब ऐसे नाश्ते में मगन थे जैसे पता नहीं कब के भूखे हों। धड़कन ने सुलगते सोचा, बाजिल, करार, मन और कोमल भी खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। जान को फ़िलहाल वो मुंह नहीं लगा रहे थे और ना ही उनका मूड था। दिल भी जान को मुकम्मल इग्नोर कर रही थी। जान ब्रेड के स्लाइस खाता बारी बारी सबको जांचती नज़रों से देख रहा था। मन मैं सोच रहा था 1-2 दिन में टिकट्स करवा कर वापस चलते हैं। करार ने जूस का खाली गिलास टेबल पर रखते कहा तो जान बुरी तरह झिंझलाया। वो जानता था उसे सुनाई करवाने के लिए करार ने ये बात कही है। ठीक है, शिनाया की शादी में शिरकत के लिए आए थे। शादी हो गई और हम बूढ़ों का इधर क्या काम। बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने फैसले करने लगे हैं, हमारी ज़रूरत नहीं रही इन्हें। मन ने जान को घूरते गहरा तंज किया तो जान ने हड़बड़ा कर पहलू बदला, पर मन की बात पर धड़कन, दनैन और शाजिम ने नासमझी से एक दूसरे की तरफ देखा था। उन्हें लगा ये तंज का तीर उनके लिए था। हाँ ठीक है, मैं और कोमल भी साथ चलेंगे। मैं आज ही टिकट्स कंफर्म कर लेता हूँ। बाजिल कहाँ पीछे रहता, उसने भी जान को तपाने के लिए करार और मन के साथ हिस्सा डाला था। बाबा 2 दिन में ही वापस जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? जान जानता था बात शुरू करके वो फंस जाएगा, फिर भी उसका रोकना तो बनता था, वरना मन की तरफ से एक और तंज का तीर चल जाना था। ये वही बात हुई बेटा जी, हम पुराने और बेकार हो गए हैं, ना हमारी कोई अहमियत है और ना हमारे किसी फ़ैसले की। तो अच्छा है बची कुची ज़िंदगी और बूढ़े मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी गुजार लें। इधर रहेंगे, रोक टोक करेंगे तो तुम सबको चुभेंगे, इसलिए हम इज़्ज़त से वक्त पर ही रवाना हो जाते हैं। बाजिल ने अच्छा खासा लेक्चर सुना दिया था। जान चुपचाप लेक्चर सुनते, परेशानी से माथा मसलते, दिल को मदद तलब नज़रों से देखा था, पर दिल ने लापरवाही से कंधे उचकाकर जान को मज़ीद तपाया था। जान ने गहरा सांस भरते सब की तरफ सुलगती निगाहों से देखा था। उसे अब क्या करना था वो फैसला कर चुका था। धड़कन बेटे, कल तुम्हारी रानिया पुप्पो आई थी। जान ने संजीदगी से बात शुरू की तो माहौल में यकदम सकूत ताड़ी हुआ। धड़कन का दिल ज़ोरों शोर से धड़का। सब ने हैरत से जान की तरफ देखा था। तुम्हारी पुप्पो अर्श का तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई थीं। जान ने नामहसूस तरीके से अपना गुस्सा ज़ब्त किया था। जहाँ सब हैरत और खुशी से जान की तरफ देख रहे थे, दूसरी तरफ धड़कन का चेहरा शर्म से लाल टमाटर हुआ था। तुम्हारा जो भी फैसला हो शाम तक बाबा को बता देना, और जो भी फैसला करो
सोच समझ कर करना। वो तुमसे उम्र में छोटा है, फिलहाल कोई काम नहीं करता, बाप के पैसों पर ही अय्याशी कर रहा है। सिर्फ शक्ल ही ढंग की है, वरना लड़का किसी काम का नहीं है। लंदन में इतने साल रहकर आया है, पता नहीं वहाँ क्या कुछ करता होगा। जान बड़े सुकून से अर्श की हामियाँ और खूबियाँ धड़कन को गिनवा रहा था। धड़कन दम साधे जान के मुंह से अर्श के लिए गौहर अफसानियाँ सुन रही थी। बाकी सब भी हंसी दबाए जान को घूर रहे थे। जो धड़कन को रिश्ते का पूछकर सबके सामने सच्चा हो गया था, पर अब उसे इस रिश्ते के खिलाफ भी कर रहा था। पर सबको ये थोड़ी ना पता था, धड़कन तो अर्श के हर रूप की दीवानी है। अर्श उसे अपने पीछे बुरी तरह पागल कर चुका है। मुझे तो अर्श बस ठीक ही लगता है, बाकी तुम सोच समझकर फैसला करना। जान ने खड़े होते बिना सबकी तरफ देखे कहा और टेबल से अपना मोबाइल पकड़कर ड्यूटी पर चला गया। सबसे ज़्यादा इस वक्त दिल हैरान थी, वो अभी भी साकित बैठी थी। बाजिल भाई, आपके डायलॉग्स ज़ाया नहीं गए, मन ने हंसते हुए कहा तो धड़कन, दनैन और शाजिम को छोड़कर सबके कहकहे पूरे डाइनिंग हॉल में गूंजे थे। वो तीनों होंकों की तरह अपने बड़ों को हंसते हुए देख रहे थे। धड़कन, मैं अर्श को इतना तो नहीं जानता, तुम्हारे साथ पढ़ता है, यकीनन थोड़ा बहुत तुम उसे समझती होगी। रानिया ने कहा है, ये रिश्ता अर्श की मर्ज़ी, इस रिश्ते में अर्श की मर्ज़ी शामिल है। मेरे ख्याल से अर्श तुम्हारे लिए अच्छा हमसफ़र होगा। और रही बात एज डिफरेंस की, तो बेटा वो तुमसे कुछ ही महीने छोटा है, ये बात ज़्यादा मैटर नहीं करती। करार ने खड़े होते धड़कन के सर पर हाथ रखते ढके छुपे लफ्ज़ों में उसे अपनी रजामंदी दे दी थी। धड़कन की पलकें अर्श के नाम पर लर्जी थीं। वो और अर्श सबकी रजामंदी से एक हो जाएंगे। धड़कन की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। शाहसैन अपना यूनिफॉर्म पहने डाइनिंग टेबल पर बैठा जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था। आज उसे जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचना था। पाशा के कुछ आदमी पुलिस के हाथ लगे थे। वो पाशा के बारे में काफ़ी मालूमात दे सकते थे। शाहसैन बस जल्दी जल्दी थाने पहुंचना चाहता था। शाहजैन, बेटा आराम से नाश्ता करो। अनिला बेगम ने उसे प्यार से टोका तो शाहसैन महज मुस्कुरा दिया। शाह, रात को वापस कब आएंगे? शाहजैन कमरे में फाइल्स और कुछ ज़रूरी सामान लेने आया तो शनाया उसके पीछे ही कमरे में आ गई। उसने पीछे से शाहजैन की पुश्त से लगते उसके सीने पर हाथ रखे थे। जल्दी आ जाऊंगा, मेरा खुद दिल नहीं कर रहा, पर ज़रूरी केस है, जाना पड़ेगा। शाहजैन ने शनाया की तरफ रुख पलटते उसके हाथों की पुश्त को बारी बारी चूमा था। शाहजैन ने नज़रें उठाकर शनाया की आंखों में खुद की तलब देखते मुस्कुराकर उसे कमर से खींचते उसके होंठों से लिपट गया। शनाया उसके बालों में हाथ डाले उसका साथ देने लगी। मेरी कम उम्र बीवी मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेगी। शाहजैन ने उसके माथे पर माथा टिकाए गहरे सांस लेते कहा।
تو شنایا بھی گہرے سانس لیتی شاہ حسین کی بات پر مسکرا کر اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ کر اس کی گردن پر نرمی سے چومنے لگی۔ شنایا جان، پلیز ابھی جانے دو، رات کو ساری کسل نکال لینا، وعدہ رہا۔ شاہ حسین نے شنایا کے بالوں کو نرمی سے گدی سے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ شاہ، نئی نئی شادی ہو تو لڑکے مہینہ مہینہ کام پر نہیں جاتے اور آپ چوتھے دن ہی جا رہے ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ شنایا نے بھیگی آنکھوں سے شکوہ کیا تو شاہ حسین نے گہرا سانس لیتے اس کی آنکھوں پر نرمی سے ہونٹ رکھے۔ وہ تو شاہ حسین کے ساتھ ہنی مون کا سوچ رہی تھی، پر یہاں تو شاہ حسین کو اپنی ڈیوٹی کی پڑی تھی۔ شادی کی چھٹیاں بھی پتہ نہیں اس نے کیسے لی تھیں۔ اس کا بس چلتا، دن میں سرکاری ڈیوٹی اور رات میں پرسنل پلس پرائیویٹ ڈیوٹی دیتا۔ مجبوری ہے جان، پلیز جانے دو، شاہ حسین نے پیار سے التجا کی تو شنایا نے بھیگی آنکھوں سے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ اوکے، رات کو ملتے ہیں۔ شاہ حسین نے اجرت میں شنایا کے ماتھے پر ہونٹ رکھے اور فائلز پکڑتے تیز قدم لیتا کمرے سے نکل گیا۔ من پسند شخص میں کلونجی جیسی خاصیت ہوتی ہے، یعنی موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہوتا ہے۔ شنایا نے اپنی جھلمل کرتی آنکھیں مزید جھپکا کر کمرے سے نکل گئی۔ دنین اور کتنا خفا رہو گی مجھ سے؟ دنین آج شازم کے ساتھ کالج کے لیے نکلی تھی۔ وہ کتنے دن نہ جاتی، بالآخر جانا تو اسے شازم کے ساتھ ہی تھا۔ شروع سے ہی اس کی اور دنین کی ڈیوٹی شازم کے سپرد جو تھی۔ گاڑی میں دنین کی خاموشی پر شازم نے جھنجھلا کر پوچھا، میں خفا نہیں ہوں، دنین نے سنجیدگی سے کہتے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ یار، پہلے تو تم تڑپتی تھی میں تم سے محبت کروں، اب ہو گئی ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ مجھے بتا دو۔ شازم نے اسٹیئرنگ پر غصے سے ہاتھ مضبوط کیے تھے۔ میں کچھ نہیں چاہتی، دنین نے پھر سے اسی لہجے میں جواب دیا تو شازم نے جھٹکے سے گاڑی سائڈ پر روکی۔ دنین نے سر گھما کر اسے ہراساں آنکھوں سے دیکھا۔ خبردار شازم، میرے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی مت کرنا ورنہ میں کچھ غلط کر دوں گی۔ دنین نے انگلی اٹھا کر کانپتے لہجے میں شازم کو وارننگ دی، جو سیٹ بیلٹ اتار کر اپنا رخ اس کی طرف موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ دنین کو لگا وہ اس کے ساتھ فزیکل ہوگا جو پہلے وہ ہو چکا تھا۔ اچھا، اب بڑی زبان کھلی ہے، تب سے بکواس کیے جا رہا ہوں، تب زبان کدھر تھی؟ شازم نے ابرو اچکا کر سرد لہجے میں پوچھا۔ شازم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے ہم ایک نہیں ہوں گے۔ دنین چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسکنے لگی۔ کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو کل رات ہی ماموں سے بات کر لیتا، تم نے مجھے ٹوک دیا۔ شازم اس کے آنسوؤں پر بے چین ہوا تھا۔ اس نے نرمی سے دنین کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں نے رات کو بہت برا خواب دیکھا۔
دنین شاذم کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے ہچکیاں بھرنے لگی۔ برا خواب دیکھا تھا تو بھاگ کر میرے پاس آ جاتی، ہم لپٹ کر سوتے، پھر صبح اٹھ کر تم مجھے کہتی، شاذم خواب تو بہت حسین تھا۔ شاذم نے دنین کو آنکھ مارتے کہا، تو دنین بھیگی آنکھوں سے مسکرانے لگی، پر ساتھ ہی اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ پتہ ہے میں نے خواب دیکھا، میری شادی آپ سے نہیں ہو۔ شاذم نے دنین کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے ہونٹوں پر اپنی انگشت شہادت رکھتے اسے سرد آنکھوں سے دیکھا۔ دنین شاذم کی سرد آنکھیں دیکھتی ہونٹ آپس میں پیوست کر گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ بس ایک برا خواب تھا، بھول جاؤ اسے۔ میں آج رات ہی بابا سے ہمارے متعلق بات کروں گا۔ بس بہت ہو گیا، بہت ہو گئی تمہاری یا میری آزمائش، اب مزید نہیں۔ شاذم نے اٹل لہجے میں کہتے دنین کے آنسو صاف کیے اور رخ موڑ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شاذم کی بات پر دنین کو دل ہی دل میں تسلی ہوئی تھی، پر خواب پھر سے یاد کرتے اور اس کا دل بے حد گھبرایا تھا۔ عرش آدھے گھنٹے سے یونہی دھڑکن کا انتظار کر رہا تھا۔ موبائل فون پر وہ بار بار دھڑکن کی لوکیشن چیک کر رہا تھا۔ دھڑکن راستے میں تھی، صرف 5 منٹ کی دوری پر۔ عرش کینٹین میں کرسی پر ٹانگ چڑھائے ٹریکر کی مدد سے دھڑکن کی طرف سے تسلی کرتا، موبائل بند کرتے دھڑکن کا انتظار کرنے لگا۔ پورے 6 منٹ بعد ہی دھڑکن اسے کینٹین آتی دکھائی دی۔ عرش! دھڑکن نے دور سے ہی اپنا ہاتھ ہلا کر عرش کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، تو عرش نے اٹھ کر دھڑکن کی طرف پیش قدمی کی۔ اتنی لیٹ؟ عرش ابھی دھڑکن سے سوال کرتا، دھڑکن اس کا ہاتھ تھام کر اسے یونیورسٹی گیٹ سے باہر لے آئی۔ عرش ناسمجھی سے دھڑکن کے ساتھ کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن کہاں لے جا رہی ہو؟ شرم کرو، دن دہاڑے شوہر کو اغوا کرنے کا تو نہیں پلان بنا لیا؟ دھڑکن عرش کو اس کی گاڑی کے پاس لے آئی۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے دھڑکن نے اپنی سنہری آنکھیں عرش کی سوالیہ آنکھوں میں گاریں۔ عرش پلیز مجھے ایک لانگ ڈرائیو پر لے چلو، دھڑکن نے معصومیت سے فرمائش کی، تو عرش کھلے دل سے مسکرایا۔ ہائے میرے بیوی کے نکے نکے جا، میں نے پورے نہیں کرنے تو کس نے کرنے ہیں؟ عرش نے فرنٹ ڈور کھولا تو دھڑکن مسکرا کر بیٹھ گئی، خود وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ کہاں جانا ہے؟ عرش نے سیٹ بیلٹ باندھتے پوچھا۔ جہاں صرف ہم دونوں، دھڑکن نے مسکرا کر جواب دیا، تو عرش نے چونک کر اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھا۔ آج ان آنکھوں میں ایکسٹرا چمک تھی، یا شاید عرش نے محسوس کی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے اسی راستے پر ڈال دی جہاں اس نے دھڑکن کو پرپوز کیا تھا۔ دھڑکن نے اپنا ماسک نیچے کر دیا۔ عرش نے سر گھما کر جانچتی نظروں سے دھڑکن کو دیکھا جو سامنے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی روکو۔ ابھی وہ راستہ شروع ہی ہوا تھا جب دھڑکن نے عرش کو گاڑی روکنے کا کہا۔ دھڑکن آج عرش کو حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔
عرش نے دھڑکن کی بات پر عمل کرتے گاڑی روک دی۔ گاڑی جیسے ہی رکی، دھڑکن ذرا سا اٹھتے عرش سے لپٹ گئی۔ عرش نے سرشار ہوتے دھڑکن کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید خود میں بھینچا۔ عرش، میں آج بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ دھڑکن نے عرش کے کان میں سرگوشی کی۔ عرش دھڑکن کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اس کا دوپٹہ سر سے نیچے کر گیا۔ تمہارا ساتھ پا کر میں بھی بہت خوش ہوں۔ دھڑکن کی پیش قدمی عرش کو یوں ہی سرشار کرتی تھی۔ وہ پہلے ہی دھڑکن کے لیے پاگل تھا۔ دھڑکن کے ایک قدم بڑھانے پر وہ مزید پاگل ہو جاتا تھا۔ عرش، بابا نے مجھ سے تمہارے متعلق بات کی ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ دھڑکن نے بھیگے لہجے میں کہا تو اس کی بات پر عرش نے حیران ہوتے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ سچ؟ ماموں نے تم سے بات کی؟ عرش کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ دونوں ان لمحوں کے لیے تڑپ رہے تھے جب انہوں نے ایک ہونا تھا۔ ہاں عرش، اور پتہ ہے سب راضی ہیں، بس میرے جواب کا انتظار ہے۔ دھڑکن نے آخری بات اترا کر کہتے عرش کے کندھے پر کوہنی رکھی تھی۔ عرش نے اس کی ادا پر جاں نثار ہوتے اسے آگے گردن سے پکڑ کر اس کے ہونٹوں پر شدت سے ہونٹ رکھے تھے۔ اس کے شدت سے چومنے پر دھڑکن نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں پکڑی تھی۔ عرش دھڑکن کی سانسیں انہیل کرتا ذرا سا اٹھ کر اس پر مزید جھکتے مزید اس کی سانسیں چرانے لگا۔ گاڑی میں ان دونوں کی سانسوں کا رقص شروع ہو چکا تھا۔ عرش دھڑکن کے جسم پر اپنے پسندیدہ حصے اس کے گریبان پر ہاتھ رکھتے سہلانے لگا۔ دھڑکن کی مدھم پڑتی سانس پر عرش نے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ وہ گہرے سانس لیتی عرش کے سینے پر سر رکھے اس کے کولون کی خوشبو محسوس کرتے مدہوش ہونے لگی۔ بتاؤ، کیا جواب دو گی سب کو؟ عرش نے اس کا جبڑا نرمی سے پکڑ کر اوپر کرتے اس کے ناک کی ٹوپ پر ہونٹ رکھے تھے۔ میں کہہ دوں گی، میری پھپھو کا بیٹا بہت ظلم کرتا ہے میرے ہونٹوں پر۔ دھڑکن نے عرش کی آنکھوں میں دیکھتے اسے آنکھ ونک کرتے کہا تو عرش مسکرا کر اب اس کی گردن پر جھکتے سختی سے دانت گار گیا۔ دھڑکن نے سسکی لیتے عرش کی شرٹ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ اب بتاؤ، کیا جواب ہوگا تمہارا؟ عرش نے دھڑکن کی گردن پر دانتوں سے بنائی گھڑی پر انگوٹھا پھیرا۔ سیم جواب۔ عرشمان رئیس دورانی اپنے دل کی دھڑکن پر بہت قہر ڈھاتا ہے۔ دھڑکن نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے مبہم سا مسکرا کر کہا، یہ قہر تو کچھ بھی نہیں میری جان، اصل قہر تو شادی کی رات ڈھاؤں گا۔ عرش نے اپنی شرٹ کے 2 اوپری بٹن کھولتے دھڑکن کو اشارہ کیا تو اس کے اشارے پر دھڑکن نے شرم سے سرخ پڑتی جھک کر اس کے برہنہ سفید سینے پر سختی سے بائٹ کی۔ دھڑکن عرش کے کولون کی خوشبو خود میں اتارنے لگی۔
وہ عرش کے سینے پر ہونٹ رکھتے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ عرش سکون سے آنکھیں موندے دھڑکن کی سانسوں کے رقص میں اپنے سانسوں کی رقص کا شامل کرتے مدہوش ہوا تھا۔ جاری ہے۔ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے۔ اچھا سا ریویو لازمی دیجیے گا، آپ کے ریویو کا انتظار رہے گا مجھے۔ اندرہت کی ایپیسوڈ بھی اپلوڈ ہو چکی ہیں، وہاں چینل کو جا کر سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔